میرے پاس پرسوں ایک بندہ آ گیا یہاں دفتر میں، دعا کریں میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں نماز پڑھوں۔ میں نے کہا میری دعا سے تم نہیں پڑھو گے؟ میں نے کہا عجیب بات ہے، آپ اتنے نیک کام کے لیے آپ دعا نہیں کرتے؟ میں نے کہا میں کیوں دعا کروں؟ جس بندے کو اللہ حکم دے اور وہ بندہ ماننے سے انکار کر دے، میری دعا وہاں کیا کرے گی؟ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت ہے میں اس سے دعا کروں گا کہ وہ تمہیں اللہ کا حکم ماننے کی توفیق دے؟ یا تو مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی اور ایسی طاقت ہے جس سے میں جا کر کہوں کہ وہ تمہیں اللہ کا حکم ماننے پہ مجبور؟ اگر میں نے اللہ ہی سے کہنا ہے اور اللہ براہ راست تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے سجدہ کرو اور تم نہیں کرتے ہو، تو پھر میرے کہنے سے کیا فرق پڑے؟ تم میں جب وہ شعور ہی نہیں ہے کہ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے، اس کی بارگاہ میں ساری کائنات سربسجود ہے، اس میں تو انبیاء اور رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستیاں سربسجود ہیں، میرے لیے تو یہ باعث شرف ہے، میرے لیے تو یہ عظمت ہے کہ وہ مجھے بھی اپنے در پہ سجدہ دینے کی اجازت ہی نہیں دے رہا، حکم دے رہا۔ اس سے بڑا مقام و مرتبہ انسان کے لیے کیا ہوگا؟ اور جب تم یہ جانتے ہی نہیں، نہ عظمت الہی کو سمجھا، نہ اس کے حکم کی عظمت کو سمجھا، نہ سجدے ہی کی قیمت کو سمجھا، تو میں کون ہوتا ہوں کہ میری دعا تمہیں سجدہ ریز کر دے گی؟ میری کیا حیثیت؟ کیا میں ایک بندہ نہیں ہوں تمہاری طرح؟ میرے پاس کون سی ایسی یا کون سا ایسا کوئی ہستی بیٹھی ہے کہ اس کے ساتھ میرا رشتہ ہے تمہارا نہیں؟ اس سے میں جا کر کہوں، پھر مجھے اسی اللہ کے دروازے پر میں جا کر کہوں گا تو کیا وہ مجھے نہیں کہے گا کہ میں نے تو اس سے کہا تھا، میری بات تو مانتا نہیں، تم مجھ سے کہتے ہو اس سے اپنی بات منواؤ؟ کیا میں ڈنڈا لے کر منواؤں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ کتاب اللہ تو بہت بڑا انعام ہے رب کا، ایک ایک لفظ حضور کا فرمایا ہوا بہت بڑا خزانہ ہے علوم کا۔ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اس نگاہ سے بھی نہ سمجھ سکے جس نگاہ سے اس زمانے کا کافر سمجھتا تھا۔ اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا تو اس کے نہ پڑھنے میں بھی اس کے مفہوم سے آگاہی جو تھی وہ حائل تھی، وہ جانتا تھا کہ پڑھنے کے بعد میری یہ ذمہ داری ہو جائے گی، میں نہیں پڑھتا۔